بڑا بلکہ آپ کی کمائی میں سے کچھ اماؤنٹ سود میں جا رہی ہے، تو دونوں میں جو ہے وہ فرق ہے۔ البتہ بینک کی جو جاب ہے اس کے حوالے سے ایک اصول ہے کہ بینک میں جو کام اگر حلال ہے تو اس کی نوکری بھی حلال ہے، اگر کام وہ وہاں پہ کچھ ناجائز یا حرام یا سود میں انوالومنٹ کر رہے ہیں تو اس کی جو ہے وہ پھر جاب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سورہ نمل میں چیونٹی کے واقعے میں ایسی کیا خاص بات تھی جس پر اس سورہ کا نام نمل رکھ دیا گیا ہے، جبکہ چیونٹی کا ذکر بہت مختصر سا ہے۔ لیکن یہ سورتوں کے جو نام ہیں یہ مختلف نام مختلف ادوار میں رکھے گئے ہیں۔ تو ہوا یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر اگر کوئی خاص واقعہ اپنی نوعیت کا ہے، جیسے سورہ بقرہ کے اندر واقعہ ذرا خاص نوعیت کا ہے کہ وہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، حالانکہ سورہ بقرہ جو ہے وہ 250 سے زیادہ آیات پر مبنی ہے اور اس میں بہت سارے واقعات ہیں۔ تو ایک واقعے کو بنیاد بنا کر یہ نام رکھ دیا گیا تاکہ وہ سورہ جو ہے نا وہ یاد رکھی جا سکے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ چیونٹیوں نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ بھئی سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر آ رہا ہے، یہ چیونٹیوں تم اپنے دلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رون دے۔ تو یہ انہونا ایک عجیب واقعہ ہے اپنی نوعیت کا، تو اس لیے اس سورہ کے نام پر چیونٹیوں کی مناسبت سے رکھ دیا گیا ہے۔ سورہ زخرف کے بات چل رہی تھی کہ دین حق کے مقابلے میں اپنے باپ دادا یا اپنی روایتوں کو ترجیح دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ یہ باپ دادا کا حوالہ دیتے ہیں تو یاد کریں جب ان کے ابو الآبا یعنی تمہارے جد امجد ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ جنہیں تم پوچھتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں، میں صرف اسی کی پوجا کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ تم سے برات کے بعد اب وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ ابراہیم نے یہ بات ایک روایت کی حیثیت سے اپنے بعد والوں میں چھوڑی تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی روایتوں کے مقابلے میں عقلی بات کو رواج دینا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ جد امجد کی اس مثال سے جو ہے وہ سبق لیں۔ یہ اس سے ناواقف نہیں ہے، بلکہ ہوا یہ کہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرہ مند کیا، پھر لمبی مدت گزری اور ان کے دل سخت ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور ایک پیغمبر بھی جو دین سے متعلق ہر چیز کو واضح کر دینے والا ہے۔ یہ حق جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کو ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے باپ دادا کو بھی اس دین کے بارے میں آگاہی دی گئی تھی، مگر ان کے مال و دولت نے ان کو اس سے غافل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف دونوں شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا تیرے پروردگار کی رحمت یہی تقسیم کرتی ہے؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کا سامان تو ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے، اور اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ایک کے درجے دوسرے پر بلند رکھے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں، اور تیرے پروردگار کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ اس پر مغرور نہ ہوں، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے اور کوئی ایمان پر نہیں رہے گا، تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہو رہے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے اور زینے بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے بلکہ چاندی ہی نہیں سونے کے بھی کر دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت ایک پیغمبر تیرے پروردگار کے ہاں صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی دنیا میں سونا چاندی کا ہو جانا یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک بڑی چیز یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرا اور جس نے اپنے لیے آخرت کے گھر کا انتخاب کیا۔ ان پر افسوس، یہ رحمان سے غافل ہیں، اور جو رحمان کی یاد سے منہ موڑ لے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر آدمی کے پاس مستقل خدا کی طرف سے خدا کی بات پہنچتی رہے اور وہ مستقل انکار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، پھر وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایسے لوگوں کو یہ شیاطین اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس طرح کا ہر شخص جب ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کہ کاش
میرے اور تمہارے درمیان مشرق کے دونوں کناروں کی دوری ہوتی. یعنی دنیا میں جو شیطان کی جو یاری ہے، قیامت کے دن انسان حسرت سے کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان جو ہے مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو جاتا. سو کیا ہی برا رفیق ہوگا لوگوں جب تم نے دنیا میں اپنی جان پر ظلم ڈھائے ہیں، تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ اب تم لوگ عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو. یہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں اے پیغمبر، پھر کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اور ان کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں؟ اب تو یہی ہوگا، یا ہم تمہیں اٹھا لیں گے پھر ان سے ضرور بدلہ لیں گے، یا جس عذاب کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے وہ تمہارے اس دنیا میں ہوتے ہوئے تم کو لا دکھائیں گے، اس لیے ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں. سو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے. یقیناً تم ایک سیدھی راہ پر ہو، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اور آگے تم سب کو اس کی جواب دہی کرنی ہے. تم سے پہلے ہم نے اپنے جو رسول بھی بھیجے ہیں ان سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی ٹھہرائے ہیں کہ ان کی پرستش کی جائے؟ ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان کی طرف بھیجا، تو اس نے انہیں دعوت دی کہ میں پروردگار عالم کا رسول ہوں. پھر جب وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے، اور ہم ایک پر ایک جو نشانی بھی انہیں دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑھ کر ہی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا اس لیے کہ وہ رجوع کرے. ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے تھے کہ اے ساحر، اپنے پروردگار سے اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے. لیکن جب وہ عذاب ہم سے ٹال دیتے تو اسی وقت وہ عہد توڑ دیتے تھے. اس سے جب لوگوں میں بے چینی پیدا ہونے لگی تو فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرا دی. اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں ہے اور یہ نہریں بھی جو میرے نیچے بہ رہی ہیں؟ پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ بہتر ہے یا میں اس شخص سے بہتر ہوں جو ایک ذلیل آدمی ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ اگر یہ پیغمبر ہے تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کے لیے اوپر سے سونے کے کنگن اترتے یا اس کے ساتھ پرے باندھے ہوئے فرشتے آتے؟ تو اس نے اپنی قوم کی عقل کھو دی اور وہ اس کے کہے میں آ گئے. بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. چنانچہ اپنی نافرمانیوں سے جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا اور ان کو ایک قصہ ماضی اور دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا. اور جب انہی حقائق کی یاد دہانی کے لیے ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چیخنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پیروں بھی تو اسے اپنا معبود سمجھتے ہیں. پھر ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ تمہارے سامنے یہ بات محض کج بحثی کے لیے اٹھاتے ہیں، بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. وہ ایک بندہ ہی تھا جس پر ہم نے اپنا فضل فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو اپنی قدرت کی ایک مثال بنایا. اور تمہیں کیا خبر کہ ہماری قدرت کس قدر بے پایا ہے؟ اگر ہم چاہتے تو تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہاری جگہ آ جاتے. ان سے کہو کہ اے پیغمبر، یقیناً وہ قیامت ایک بڑی دلیل ہے، تو اس کے برپا ہونے میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو. یہی سیدھا راستہ ہے اور شیطان تم کو اس راہ سے روکنے نہ پائے. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور یاد رکھو کہ جب عیسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تھا تو اس نے یہ دعوت دی تھی کہ لوگوں، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آ گیا ہوں اس لیے کہ تم کو دین کی حقیقت سمجھا دوں، اور اس لیے کہ میں تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور وہی تمہارا بھی پروردگار ہے، تو اسی کی بندگی کرو. یہی سیدھی راہ ہے. یعنی مسیح علیہ السلام کی جو دعوت یہ تھی کہ اللہ کی پیروی کرو اور اس کو پروردگار مانو. میں بھی اسی کی بندگی کرتا ہوں. یعنی مسیح نے کبھی یہ دعوت نہیں دی کہ تم مجھے خدا کا بیٹا مانو اور مجھے بھی 3 خداؤں میں سے ایک خدا تسلیم کرو، مگر اتنی
واضح ہدایت کے باوجود اس کے پیروں کے اندر سے بہت سے گروہوں نے فرقے پیدا کر لیے، سو تباہی ہے ان کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی، جنہوں نے خدا کے شریک ٹھہرا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، یہ تو قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ یکایک ان پر آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ انہیں بتاؤ کہ اپنے شریکوں کے بھروسے پر نہ رہیں، اس دن خدا سے ڈرنے والوں کے سوا تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یعنی وہ دوست تو آپس میں دوست رہیں گے کہ جو آپس میں خدا سے ڈرا کرتے تھے، باقی تمام دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ میرے بندوں، آج نہ تمہیں کوئی اندیشہ ہے اور نہ تم آزر رہے خاطر ہوگے، یہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے، تم اور تمہارے ہم مشرب سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کی رکابیاں اور سونے کے پیالے گردش میں ہوں گے، اور اس میں وہ سب چیزیں ہوں گی جو دل کو بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی ہوں گی، اور ان کو خوشخبری سنا دو کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث بنائے گئے ہو۔ یعنی جنت میں جو ہے لگ یہ رہے قرآن کریم سے کہ انسان جو ہے اپنے اعمال کی بدولت ہی وارث بنایا جائے گا، اور اللہ نے اپنے لیے ایک قانون مقرر کیا ہے کہ نیکوکاروں کو جنت دے گا اور نافرمانوں کو عذاب دے گا۔ یہ مجرمین البتہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے، وہ ان کے لیے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور یہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، اور یہ جہنم کے داروغے کو پکاریں گے کہ اے مالک، یعنی جنت کا جو داروغہ فرشتہ ہوگا اس کا نام ہوگا مالک، اس کو کہیں گے اے مالک کوئی ایسی صورت ہو کہ تیرا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ وہ جواب دے گا کہ ہرگز نہیں، اب تم کو اسی حال میں رہنا ہے۔ قریش کے لوگوں، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن تم میں اکثر کا حال یہ ہے کہ حق سے بیزار ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھان لی ہے تو یقیناً ہم بھی ٹھان لیں گے۔ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ پیغمبر کے خلاف ہم ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو سن نہیں رہے ہیں؟ کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ بھی رہے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اے پیغمبر، اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہو تو سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں گا۔ زمین اور آسمانوں کا پروردگار، عرش بری کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، سو ان کو چھوڑو، یہ بالفضولی اور ہنسی مسخری کر لیں یہاں تک کہ اپنے اس دن سے دوچار ہو جائیں جس کی انہیں وعید سنائی جا رہی ہے۔ وہی اکیلا آسمان میں بھی الہ ہے اور وہی زمین میں بھی الہ ہے، اور وہی حکیم و علیم ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہی ہے۔ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ یہ جنہیں پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، جو حق کی گواہی دیں گے وہ اس کو جانتے بھی ہوں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں بھٹک جاتے ہیں، اور وہ اپنی اس بات سے گواہی دیں گے کہ اے رب، یہ لوگ ہیں کہ ایمان لانے والے نہ ہوئے، سو ان کو نظر انداز کرو اور کہہ دو کہ میرا سلام ہے، پھر یہ قریب جان لیں گے۔ یعنی جو نافرمان ہیں ان سے سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ درگزر کرو اور ان سے الجھو نہیں، اپنا پیغام بس حکمت کے ساتھ پہنچا دو۔ سورہ دخان یعنی دھواں اور قیامت کا ذکر۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یہ سورہ حامیم ہے۔ یہ واضح کتاب آپ کی اپنی گواہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اسے ایک خیر و برکت والی رات میں اتارا ہے، یعنی شب قدر میں، اس لیے کہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اس رات میں تمام حکمت والے معاملات خاص ہمارے حکم سے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اس لیے خاص تیرے پروردگار کی رحمت سے ہم ان لوگوں کی طرف رسول بھیجنے والے ہیں، یقیناً وہی سمیع و علیم ہے۔ اس پروردگار کی رحمت سے جو زمین اور آسمانوں ان کے درمیان کی سب چیزوں کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، تمہارا پروردگار اور تمہارے باپ دادوں کا پروردگار جو پہلے گزر چکے ہیں۔
لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ تو اس دن کا انتظار کرو اے پیغمبر جب آسمان سری دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا، وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ وہ پکار اٹھیں گے کہ ہمارے رب ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب ان کے لیے نصیحت کہاں؟ ان کے پاس تو ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والا رسول آ گیا تھا، اس پر انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہہ دیا کہ یہ تو ایک سکھا پڑھایا باولا ہے۔ ہم کچھ دیر کے لیے یہ عذاب تم سے ہٹا بھی دیں تو تم لوٹ کر وہی کرو گے جو تم کرتے رہے تھے۔ یاد رکھو جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے وہ دن ہوگا کہ ہم پورا بدلہ لے کر رہیں گے۔ ان سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی ہم نے آزمایا اور ان کے پاس اسی مقصد سے ایک معزز رسول آیا تھا، اس پیغام کے ساتھ کہ ان اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یعنی فرعون نے جن کو غلام بنایا ہوا تھا۔ میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے سامنے ایک واضح حجت پیش کرتا ہوں، اور متنبہ ہو جاؤ کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں، اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو، اور اگر میری تصدیق نہیں کرتے تو بنی اسرائیل کو جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں اس کے لیے میری راہ چھوڑ دو۔ ان پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا تو بالآخر اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ حکم ہوا اچھا تو میرے بندوں کو رات کی رات میں لے کر نکل جاؤ، اور آگاہ رہو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور ہاں دریا سے گزرنے کے بعد اس کو پرسکون چھوڑ دینا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ لوگ اب غرق ہونے والا لشکر ہے۔ یہ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور عیش کے سار و سامان اپنے پیچھے چھوڑ گئے جن میں یہ مزے کرتے تھے۔ اس طرح کے مجرموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور ہم نے ان کا وارث دوسرے لوگوں کو بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی، یعنی ہمارا سارا نظام جو ہے اس عذاب کے بعد ویسے کا ویسا چلتا رہا۔ بنی اسرائیل کو ہم نے اس طرح ذلیل کر دینے والے عذاب سے نجات دی تھی۔ فرعون سے یقیناً وہ بڑا ہی سرکش تھا، حد سے گزر جانے والا تھا، اور ان کو دیکھ سمجھ کر دنیا والوں پر ترجیح دی تھی، اور ان کو ایسی نشانیاں عطا فرمائی تھیں جن میں ان کے لیے کھلا ہوا انعام تھا۔ یہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارا پہلی دفعہ کا مرنا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ سو ایمان والو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو اٹھا لاؤ۔ یہ کس بلبوتے پر ہٹ درمی دکھا رہے ہیں، ان سے پوچھو، یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم کے لوگ اور جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح کے مجرم لوگ تھے۔ زمین اور آسمانوں ان کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس ہماری دنیا کی زندگی کی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کو کھیل تماشا نہ سمجھنا، یہ ہماری ایک اسکیم ہے۔ زمین اور آسمانوں کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے، جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کچھ کام بھی نہیں آئے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، ہاں مگر وہ جن پر اللہ رحم فرمائے، بے شک وہی زبردست ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس دن زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ کی طرح وہ پیٹ میں کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم دیا جائے گا، اس کو پکڑو اور رگیدتے ہوئے جہنم کے بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈھیل دو، اسے چکھو، تم ہی ہو کہ بڑے زور والے، بڑے مکرم بنے رہے۔ یہ وہی چیز ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرنے والے البتہ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں صندوق اور استبرق کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی شان یہی ہوگی، اور ہم ان سے غزال چشم گوریاں بیا دیں گے۔ وہاں نہایت اطمینان کے ساتھ وہ ہر طرح کے میوے منگوا رہے ہوں گے۔ پہلی موت کے بعد جو دنیا میں آ چکی وہ اب اس میں کبھی موت کا مزہ نہ چکھیں گے۔ ان کو اللہ نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا، یہ خاص تیرے پروردگار کے فضل سے ہوگا، یہی در حقیقت
بڑی کامیابی ہے۔ انہیں اسی قرآن سے یاد دہانی کرتے رہو اے پیغمبر، اس لیے کہ ہم نے تو اس کو تمہاری زبان میں نہایت موضوع بنایا ہے، اس لیے کہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ پھر بھی نہیں مانتے تو تم بھی خدا کے فیصلے کا انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یہ سورہ حامیم ہے۔ اس کتاب کی تنزیل اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اس میں کوئی شک نہ کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسی نے اس کو نازل کیا ہے، اور وہ اللہ جو ہے وہ زبردست بھی ہے اور بڑی حکمت والا بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، اور خود تمہاری خلقت میں اور ان حیوانات میں بھی جو اس نے تمہارے لیے پھیلا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی جو نشانیاں ہیں ان کی طرف بھی ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ تمہارے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں، تمہاری پیدائش کے اندر بھی، اور ان حیوانات میں بھی جو اس نے تمہارے لیے پھیلا رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین کرنا چاہیں۔ اور شب روز کے بدل کر آنے میں، اس روزی میں جو اللہ نے پانی کی صورت میں آسمان سے اتاری، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں بھی ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال کے لیے جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے، وہ اس کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، پھر بھی تکبر کے ساتھ اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں۔ یہ اس کا رویہ ہے، سو اسے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور ہماری آیتوں میں سے اسی طرح جب اسے کسی بات کا علم ہوتا ہے تو اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی ہے جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا ہے وہ بھی ان کے ذرا بھی کام آنے والا نہیں ہے، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا ہے۔ ان کے کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن اصل ہدایت ہے، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں کے منکر ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، ایسا کہ کپ کپی پیدا کر دے۔ لوگوں، اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے سازگار بنا دیا کہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اس لیے کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرو، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ یعنی ساری نعمتوں کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کے آگے شکر گزار ہو کر زندگی گزارے اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا لے۔ اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اسی نے اپنی طرف سے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ تم اہل ایمان سے کہہ دو کہ اے پیغمبر کہ ان سے درگزر کریں جو خدا کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ہیں، اور وہ ایک گروہ کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو نیک عمل کرے گا اس کا نفع اسی کے لیے ہے، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، پھر اسی بدلے کے لیے تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی بتا دیا کہ تم جو خیر کا کام کرو گے وہ نہ اللہ پر احسان ہے، نہ رسول پر احسان ہے، اور نہ کسی اور پر، بلکہ تم اپنا ہی بھلا کرو گے، اور برائی بھی اگر کرو گے تو وہ تمہارے سامنے آئے گی۔ پھر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور پیغمبری عطا فرمائی تھی، اور انہیں پاکیزہ رزق دیا تھا، اور اپنی دین کی خدمت کے لیے خاص کر کے انہیں دنیا والوں پر فضیلت بخشی تھی۔ یہ موضوع جو ہے وہ سورہ بقرہ میں کئی مقامات پر گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ اپنی اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں پورے عالم پر فضیلت دی تھی، کہ پہلے جو امامت کی ذمہ داری تھی وہ ان پر ڈالی گئی تھی، اور ہم نے اپنی شریعت کے واضح احکام ان کو دیے تھے۔ پھر جو اختلاف انہوں نے کیا تو ہماری طرف سے ان کے پاس علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد سے کیا، یقیناً تیرا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اے پیغمبر ہم نے تم کو اپنے دین کی ایک واضح شریعت پر قائم کیا ہے، سو تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جن کے پاس علم نہیں ہے۔
یہ خدا کے آگے تمہارے کچھ کام آنے والے نہ بنیں گے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اپنی جانوں پر یہ ظلم ڈھانے والے ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ان کا مددگار ہے جو اس سے، اور اللہ ان کا مددگار ہے جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی آیتوں کی کتاب ہے۔ بصیرت یعنی دل کی آنکھیں کھول دینے والی۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی آیتوں کی کتاب ہے، اور جو لوگ یقین لائیں ان کے لیے دنیا میں ہدایت اور آگے اس کے نتیجے میں رحمت ہے۔ کیا یہ برائیوں کا ارتکاب کرنے والے سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا؟ بہت برا حکم ہے جو یہ لگا رہے ہیں۔ اللہ نے تو زمین اور آسمانوں کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ لوگوں کا فیصلہ کرے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لہذا یہی ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ پھر کیا ان لوگوں کو دیکھا بھی ہے جنہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا، اور اللہ نے اسی بنا پر جن کو گمراہ کر دیا۔ یعنی لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی خواہشوں کی عبادت کرتے ہیں، جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، تو اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا معبود نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اس کے باوجود کہ خدا کے دین کا علم رکھتے تھے، اور ان کے دل پر اور کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ حاملین کتاب اب مشرکوں کی کچھ پناہی کر رہے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو اب کون ہدایت دے سکتا ہے اس کے بعد کہ اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے؟ ایمان والو، پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ ان میں سے جن لوگوں کو قیامت کا یقین نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم یہی مرتے اور یہی جیتے ہیں، اور کوئی فرد ہو یا قوم یہی زمانے کی گردش ہے جو ہمیں ہلاک کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض اٹکل دوڑا رہے ہیں۔ انہیں جب ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ تم سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ انہیں بتا دو کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی قیامت کے دن تک جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں تم کو لازماً جمع کرے گا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اپنے شریکوں پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں تو ان کا خیال خام ہے۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن یہ اہل باطل بڑے خسارے میں پڑیں گے۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ ہر گروہ اپنا فیصلہ سننے کے لیے دو زانوں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر گروہ کو اپنے نامۂ اعمال دیکھنے کے لیے پکارا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا، جو تم کچھ کرتے رہے ہو اسے ہم لکھواتے رہے ہیں۔ پھر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تھے ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ رہے وہ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا ان سے کہا جائے گا اچھا تو میری آیتیں کیا تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ یقیناً سنائی جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ تم سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے۔ ہاں کچھ گمان سا ضرور رکھتے ہیں لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں ہے۔ اس وقت ان کے اعمال کی برائیاں ان پر کھل جائیں گی اور جس کی ہنسی وہ اڑاتے تھے وہی چیز ان کو گھیر لے گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اب تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ یعنی یہ جو دنیا ہے اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم شکر ادا کریں، دوسرا یہ سخت امتحان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان نعمتوں کے اندر پڑھ کر اللہ کی یاد کو اور اس کی آیتوں کو بھلا دو۔ یہ اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ مذاق بنا لیا کا مطلب یعنی ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس کو سنا انسنا کر دیا۔
لہذا آج نہ یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ معافی کا جو وقت ہے وہ دنیا ہے، اور دنیا میں بھی موت کے فرشتے سے آنے سے پہلے۔ سو شکر اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں کے پروردگار، زمین کے پروردگار اور تمام عالم کے پروردگار کے لیے زمین اور آسمانوں میں اسی کی بڑائی ہے، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔